ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی منافقت چھوڑ دو، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑ دو، تو مدد ہی مدد ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا. تو یاد رکھو بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. یعنی مشکلات تو اس لیے آتی ہیں کہ تمہارے ٹیمپرمنٹ دیکھ لیا جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ آرزو کر رہے تھے کہ اب نیکسٹ کوئی موقع آئے تو ہم بھی شہید ہوں. مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ اتنی افراتفری ہو گئی تھی فتح شکست میں بدلتے ہوئے کہ مخالفین نے جب پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اور ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی، اور اس سے صحابہ کے دل اور چھوٹے ہو گئے کہ اب آپ ہی باقی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں. تو یہاں بھی پھر اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں لڑنا. کس کے لیے لڑنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اسی کو اللہ قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے تو پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، یعنی اس دکھ اور تکلیف کے عالم میں بھی سنبھلے رہیں گے، پھر بھی شکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے گا. مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. بڑے سے بڑا صدمہ ہمارے لیے، سب سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیونکہ ہمیں آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اس لیے جب کبھی تاریخ میں، ہسٹری میں، سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر پڑھا جاتا ہے تو آنسو رکتے نہیں، لازماً آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. لیکن اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے قبول ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اس بڑے صدمے کو خوش اسلوبی سے سہ جانے والے شاکرین ہیں. بڑے سے بڑے غم اور دکھ کو سہنا اور اچھے انداز میں سہنا، یہی شکر ہے. شکر صرف نعمت کے ملنے پر نہیں ہوتا، شکر اس موقع پر بھی ہوتا ہے جب انسان اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کے فیصلوں پر ایمان لاتے ہوئے. پھر فرمایا کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب،
ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے، یعنی تمہیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کی طرف اشارہ ہے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے کیا فائدے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ صحابہ کرام پر جنگ احد کی مشکل کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور بائی دی وے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں حکم آئے ہیں ان پر عمل کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کو کر کے دکھاؤ، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی، جیسے جنگ احد میں ہوا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، اس کے باوجود فتح شکست میں بدل گئی۔ تو دین کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے اخلاص کو پرکھا جائے گا اور اس کے طریقے کو دیکھا جائے گا۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے، آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تم اس پر غمگین نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو پختہ کرتا ہے بڑے کام کے لیے۔ ہم امت وسط ہیں، بہترین امت ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مخالفتیں سامنے آنی ہیں، اس کے لیے مضبوط دل، مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے، جمنے کے لیے، اس کام کو کرتے رہنے کے لیے، اور مضبوط بننے کے لیے پھر مختلف طرح کے امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے آنریبل کام کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس مشقت سے گزارا گیا، اور پھر آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اللہ کے کام کا بننے کے لیے انسان کے اندر بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سخت محنت، معمولی طریقوں سے بات نہیں بنتی، اور مسلسل محنت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، اور ایسے ہی ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور اس کاز کو نقصان پہنچاتے رہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اپنے طریقے کے مطابق ٹیسٹ سے گزارتا ہے۔ پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے،
مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اشارہ منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جب ان کی نہیں مانی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے اور شکست ہوئی، تو پھر انہیں خوب باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ یہ کہنے لگے ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، ہمارا تو کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان سے کہیے کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کاش وہ باہر نہ جاتا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں، جس نے مرنا تھا اس سے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے موت کا صرف وقت نہیں جگہ بھی لکھی ہوئی، اور اس میں صرف اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، اس کو کافروں کی سی باتیں کہا گیا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے تاکہ پھر غم نکلتا ہی نہیں، ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں مرنا بھی اعزاز کی بات ہے، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو خود بھی بستر پر مر ہی جاؤ گے یا کسی اور طریقے سے۔ پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یہ لیڈر کی خوبی بتائی جا رہی ہے، ورنہ اگر کہیں تم تند خو سنگ دل ہوتے یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ یعنی ان کی غلطیاں ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے معاف کر دی جائیں۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے اب خاص طور پر بہت مہربان تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹی حاشیے کی ایک چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچے جانے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا اے محمد مجھے اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی زور سے آپ کا دوپٹہ کھینچ کے پیچھے سے سکارف اتار دے اور کہے وہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ ذرا مجھے بھی دیں، انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ اور خصوصاً اگر آپ دین کے مبلغ ہیں۔ بات یہ کہ جب ہم نے غلط کام کرنا ہوتا ہے نا، جب ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تعویلیں کر لیتے ہیں۔
اور اپنے غلط کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. میں تو ہوں ہی ایسی، ہمارا تو خاندان ہی بڑے غصے والا ہے، اور ہمارا تو جو پیچھے جو ماحول ہے وہی بہت جڈ قسم کا ہے، اس لیے ہم پولائٹ نہیں ہو سکتے. نہیں، ہمارے لیے معیار نہ خاندان ہے اور نہ ہمارا مزاج ہے اور نہ کچھ اور. ہمارے لیے معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انسان کے اندر یہ نرمی آتی ہے تو یہ نرمی خیر ہی خیر لاتی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا. تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی، کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیں، تھوڑا صبر کر لیں. آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد پھر دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دل ایک حالت میں رہتا نہیں، پھر وہ اپنی اصل پہ لوٹ آتا ہے. تو اگر آپ اچھے دل کے مالک ہیں تو آپ کا دل اچھی حالت میں لوٹ آئے گا. پھر فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا. اللہ کے مال میں سے اگر کوئی چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو گویا ان 4 چیزوں کا ملنا اللہ کی خاص رحمت اور عنایت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب کچھ سکھائے، اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کتاب و سنت، تعلیم اور تلاوت اور تزکیہ. اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے کتنے مستفید ہوتے ہیں. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. قل هو من عند انفسکم، کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو نکھارنے کے لیے. لیکن آزمائش میں مومن اور منافق کا رویہ فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی کومپل کی طرح ہے، ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی. چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں نا تو ہوا چلتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ جھولتی رہتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اس پودے کو کاٹ لیا جاتا ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو اپنے تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، یعنی اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی، پھر موت ہی اس کو پکڑ کے گراتی ہے، اس سے پہلے وہ سبق نہیں لیتا. تو ہم سب کو پودے کی طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کبھی گر گئے، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی پیچھے ہو گئے، کبھی آگے ہو گئے، کبھی سیدھے ہو گئے، کبھی پھر گر گئے، کبھی ایمان نیچے ہو گیا، کبھی اوپر ہو گیا، یہ ہوتا رہے گا ساری زندگی. کبھی سخت تکلیف ہوتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی پہنچتی تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن فیل کرتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمیشہ یہ کہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. لٹرلی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھوچال سے کم نہیں ہوتی. بعض اوقات لوگ آپ کو آ کر ایسی خبر کوئی سناتے ہیں کہ آپ کی روح کانپ اٹھتی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ پر ایسی کیفیت گزری کہ کسی خبر نے آپ کو سخت تکلیف دی ہو، سخت شدید ترین اندر سے آپ کو ہلا مارا ہو، اس نے جس چیز کو آپ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک نئے انسان بن کے نکلتے ہیں اور جو آپ کے دل کے اندر اور الجھنیں ہوتی ہیں وہ سب نکل چکی ہوتی ہیں.
ایک نئی زندگی ملتی ہے آپ کو. مومن پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے اس کیفیت سے گزارا, اس اندھیرے سے گزار کر پھر روشنی دے دی. تو ایز لانگ ایز اللہ کی مدد ساتھ رہے تو تکلیفیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی, بلکہ اس کے درجات بلند کرتی, اس کے اخلاق کو بہتر کرتی, اس کے ایمان کو مضبوط کرتی, اسے پہلے سے بہتر انسان بناتی, لیکن منافق کو ختم کر کے رکھ دیتی. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, یعنی اللہ نے خود پہنچایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے, اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے. یعنی یہ نقصان اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. اللہ نفاق کو دور کرنے کے لیے آزماتا ہے. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے, یعنی ان کے نکلنے پر بھی اعتراض. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, اور خوشخبری پاتے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں آ ملے. من خلفہم, جو ان کے پیچھے ہیں ابھی, وہ بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں, ان کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہی انجام ملے گا. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا درجہ کس کو ملا؟ اس کو جس نے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کیا, اور وہ کون سی چیز ہے؟ جان. جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے, تو وہ دراصل کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ تیرے راستے میں میری جان لے لی جائے, جان پیش کر رہا ہوتا ہے. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں؟ کیونکہ اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ وہ پھر مانگتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے مانگتے ہیں کہ کہیں مری نہ جائیں. جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جائیں, وہ سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. لیکن ایسے مرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول, جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہاں پر ہوا یہ کہ جنگ احد کے اگلے دن زخموں سے چور پڑے ہوئے لوگوں کو پھر حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں, کیونکہ اب پتا چلا کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں یہ سوچا, یعنی مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے, ہم تو کام پورا کیے بغیر آگے, چلو واپس چل کے حملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی چوکنے ہو جائے اور مقابلے کے لیے تیار رہیں. لوگ اسی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے, بخار یا کچھ, تو میں سوچتی ہوں اچھا اس وقت میں نماز کے لیے کس حال سے کھڑی ہوں. تو مجھے تو کوئی زخم بھی نہیں ہے, صرف تھوڑا سا ٹمپریچر یا کوئی طبیعت کی خرابی ہے تو میں پڑ گئی ہوں. تو صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں, خون بہ رہے ہیں, سخت جسمانی, روحانی اور جذباتی تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے, کیونکہ اپنے محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گراں ہوتی ہے.
لیکن ان سارے صدموں سے نہیں پوری طرح حرام مارے گئے تھے، سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں، فوراً نکل گئے. اچھا ہمیں جب کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں دین کا کوئی کام کرو، تو کیا کیا ہمارے بہانے ہوتے ہیں. ان میں سے سارے ہی ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی جذباتی صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی روحانی سیٹ بیک ہوتا ہے اور ہم اس کو بہانہ اور عذر بنا کر جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے کوئی ایکسکیوزز نہیں کرتے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے سودے کر رکھے ہیں. ان کا کانٹریکٹ کوئی بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ کوئی دنیا بظاہر ظاہری حالت میں اپیرنٹلی وہ کوئی دنیا کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑی سے بڑی چیز نہ ڈراتی ہے اور نہ پیچھے رکھتی ہے. اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، خوف بھی دلایا، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی یہ سن کے ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو. تو اس بات نے ان کا ایمان اور تازہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی تھی پھر، اور مسلمان وہاں ایک بہت بڑا بزنس کر کے واپس آئے مال کما کر، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا، پورا اجر بھی سمیٹ لیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو موج کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز رہنے نہ دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر وہی بات کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کبھی بھی گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، تم محتاج ہو کہ اللہ کے راستے میں دو اور اجر کماؤ اپنے لیے، ورنہ اللہ تو زمین و آسمان کی میراث کا مالک ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے
اور تم سب اپنے اپنے پورے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ذی روح بھی موت سے بچنے والا نہیں. اسی وادی سے گزر کے جانا ہے سب کو. آگے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے محسوس کر رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی. کہنے لگی ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں. ہر مرنے والا اس تکلیف سے گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں. 99 یعنی حادثات، تکلیفیں، پریشانیاں، باتیں. اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے. یعنی موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. تو اس لیے موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور اچھی موت مانگنی چاہیے، شہادت کی موت مانگنی چاہیے. اور اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہماری کامیابی ہو. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، دھوکے کی چیز ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا نقطہ نظر ہی بدل جائے. چیزوں کو جن ظاہری حالتوں میں تم دیکھتے ہو وہ ویسی نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ہمیں تجربہ بھی ہوا، ہمارا گمان کچھ ہوتا ہے اور چیز کچھ اور ہوتی. یہ ڈسپٹیو اپیرنس جو ہوتا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. انسان بہت سی چیزوں کو ظاہر میں دیکھ کر ججمنٹ کرتا رہتا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ میرے لیے اچھا نہیں. اور بہت دفعہ وہ چن لیتا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دھوکہ کھا گیا، متاع الغرور سے دھوکہ کھا گیا. دنیا کی جتنی بھی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، دنیا کی وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن میں اپنی جان سمجھتے ہیں، وہ دراصل ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھی بھی ہوں. اب دیکھیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا قربانی نہیں کرتے، لیکن کیا واقعی اولاد سے ان کو حقیقی فیض بھی پہنچتا ہے؟ دنیا کو چھوڑیں، آخرت میں وہ ان کے لیے کیا کمائی کرنے والے ہیں آخرت کے اعتبار. مال جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، کیا واقعی وہ اس کا ساتھ دینے والا ہے، اس کو موت سے بچا لینے والا ہے اور پھر موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے، قبر میں ساتھ یا آخرت میں ساتھ؟ کسی بھی انسان کی محبت، کسی بھی چیز کی محبت، کسی گھر کی، کسی پلاٹ کی، کسی فیکٹری، کسی کارخانے کی، کسی جاب کی، کسی عہدے کی، کسی شہرت کی، پاپولیرٹی کی، سب ڈسپشن ہے. اس کو اللہ نے متاع الغرور، دھوکے کا سامان کہا. کیموفلاج کا پتہ ہے آپ کو؟ کیموفلاج کیا ہوتا ہے؟ کیموفلاج یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی جانور یا کوئی پرندہ کسی درخت میں اس طرح چھپ جائے کہ اس کا پارٹ معلوم ہونے لگے، وہی کلر، وہی حالت، وہی رنگ. تو یہ قدرت نے کئی جگہ پر رکھا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کسی جنگل میں ہاتھی جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، کیموفلاج ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ہرڈ جو ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اور آپ اس کے نرغے میں آ سکتے ہیں. شیر، چیتا، جانور، سانپ وغیرہ، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، وہ بعض اوقات پتا نظر آتے ہیں، بعض اوقات کوئی ٹہنی نظر آتے ہیں، بعض اوقات کوئی سوکھی لکڑی نظر آتے ہیں، اور انسان ان کو دھوکے میں پکڑ لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وائلڈ لائف ہے اس کے اندر جانوروں کے اندر کیموفلاج کرنے کی صلاحیت کیوں رکھی؟ ہمیں سکھانے کے لیے. اور بھی بہت سی حکمتیں، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. جس چیز کو تم جو سمجھ رہے اور تمہاری اپنی دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کچھ اور پرسیو کر رہی، وہ ہے نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. بعض اوقات ایک چیز جس کو تم سخت ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہت بڑے خیر کی بات ہے، اسی میں خیر ہے. نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ کامیابی کیا کامیابی؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں، کیونکہ وہ آگ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. اس آگ میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی میں جیتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.